ہر شب منم فتادہ بغیر کے سرائے تو۔ ناظرین محترم، بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مرشد کے حکم پر اولیاء کرام اور دیگر خانقاہوں پہ اور دیگر مزارات پہ جا کے فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے سفر کیے، اور سفر میں بھوک اور پیاس برداشت کی، مگر ان سب کے باوجود صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا بڑا حصہ سیاحت میں بسر کیا، اور دوران سیاحت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے کئی علاقوں کا سفر کیا۔ ایران، عراق، افغانستان، شام، فلسطین اور حجاز مقدس بھی بابا صاحب گئے، اور دوران سیاحت بابا صاحب ان عظیم بزرگان دین سے ملے جن میں سہروردی سلسلے کے بانی حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور دیگر بزرگان دین جیسے پیران پیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور بھی بزرگان دین کے کافی سارے نام ہیں جہاں بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حاضری دی اور ان سے مستفیض ہوئے۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حج بیت اللہ کی بھی سعادت حاصل کی۔ حج بیت اللہ کے دوران بابا صاحب حرم پاک میں معتکف رہے، اور دوران اعتکاف بے شمار روحانی اور فیوز و برکات سے فیضیاب ہوئے۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 2 ماہ تک حتیم کے پاس مقیم رہے، اور حج بیت اللہ کرنے کے بعد مدینہ منورہ بھی تشریف لے گئے۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں اور روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مراقبہ کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام آپ کو اپنے دیدار سے مشرف فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں اے فرید، تجھے بارگاہ الہی سے پنجاب مرحمت فرمایا گیا، تم اجودن یعنی پاک پتن میں مقیم رہو گے، اور وہیں تمہاری تدفین ہوگی، اور تمہاری بدولت اس خطے میں دین اسلام فروغ پائے گا، اور تم پر اللہ عز و جل کی رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیت المقدس بھی تشریف لے جاتے ہیں، اور وہاں انبیاء کرام علیہم الرضوان کی مزار پر انوار پر حاضری بھی دیتے ہیں، اور بیت المقدس کے نزدیک ایک پہاڑی مقام پر آپ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چلہ بھی فرمایا۔ اس چلے کے مطابق کافی تصانیف میں بھی لکھا ہوا ہے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ جب بغداد میں حضور شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر حاضر ہوتے ہیں تو ایک عجیب ہی معاملہ پیش آتا ہے کہ مزار شریف کا دروازہ بند ہوتا ہے۔ بابا صاحب خادم سے عرض کرتے ہیں کہ مجھے قدم بوسی کی اجازت دی جائے، اور خادم منع کر دیتا ہے۔ خادم عرض کرتا ہے کہ حضور ابھی اس وقت دربار موقوف ہو چکا ہے، آپ بعد میں آئیے گا۔ بابا صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ خادم نے کہا اگر آپ حقیقت میں درویش ہیں آپ دل سے صدا دیں، اور اگر وہ چاہیں گے تو دروازہ کھول دیں گے۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور پیران پیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، اور کہتے ہیں السلام علیکم یا محبوب سبحانی۔ تو وہ غوث پاک کے مزار انوار سے یہ آواز آتی ہے وعلیکم السلام یا قطب رحمانی، اور پھر مزار کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ بابا صاحب داخل ہوتے ہیں، قدم بوسی فرماتے ہیں۔ قدم بوسی کی سعادت حاصل کر کے حضور شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مبارک تبرکات کی بھی زیارت فرماتے ہیں۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سیاحت کے سفر میں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس بہت وقت گزارا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان کے مریدوں میں حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی، حضرت شیخ جلال الدین تبریزی، حضرت شیخ احد الدین کرمانی، حضرت شیخ برہان الدین موجود تھے، اور خرقہ پوشی کے متعلق گفتگو چل رہی تھی۔ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو ایک شخص جو کہ شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مرید تھا، اس نے عرض کی کہ حضور مجھے خرقہ چاہیے۔ حضرت شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا میں آج تو تم سے معذرت کرتا ہوں، مگر تم کل آنا، میں کل عنایت کر دوں گا۔ عجیب ہی معاملہ ہوتا ہے، جب وہ شخص رات کو چلے جاتا ہے وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ فرشتے 2 درویشوں کو اٹھا کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ وہ مرید فرشتوں کا دامن پکڑ لیتا ہے۔ ایک شخص جو شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید تھا، اس نے عرض کی حضرت مجھے خرقہ عطا کیجیے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں آج تو تم سے معذرت کرتا ہوں، مگر تم کل آنا، میں کل عطا کر دوں گا۔
وہ شخص چلا جاتا ہے۔ رات کو وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ فرشتوں نے 2 درویشوں کی گردنوں کو زنجیر سے جکڑا ہوا ہے اور انہیں کھینچتے ہوئے لے جا رہے ہیں۔ اس نے فرشتوں کا دامن پکڑا اور پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ فرشتوں نے کہا ایک پیر ہے اور دوسرا مرید۔ پیر نے مرید کو خرقہ دیا اور مرید نے خرقے کا حق ادا نہ کیا۔ یہ بازاروں میں گھومتا رہا اور حکمرانوں کی صحبت اختیار کی، اسی لیے ان دونوں کو زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ وہ شخص بیدار ہوتا ہے اور حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مسکراتے ہوئے فرمایا تم نے خرقے والوں کا حال دیکھ لیا، اور خرقہ وہی زیب تن کر سکتا ہے جو خرقے کا حق ادا کرے اور اپنے مشائخ کی سنتوں پر عمل کرے اور لوگوں سے قطع تعلقی اختیار کرے، اور تمہارے لیے ابھی 70 حجاب ہیں، لہٰذا خرقہ نہیں زیب دیتا، وگرنہ وہی معاملہ ہو سکتا ہے جو عالم خواب میں دیکھا ہوا ہے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بابا فرید الدین گنج شکر کی نیک فطرت اور راہ سلوک میں ان کے مقام و مرتبے سے متعلق فرمایا کہ مولانا فرید ابلیس تم پر کبھی قدرت نہ پا سکے گا۔ تو یہ شان تھی اولیاء اکرام کی، یہ زہد الانبیاء مولانا شیخ بابا فرید گنج شکر سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مرتبہ و مقام ہے کہ آج خلقت ان کی دیوانی ہوئی بیٹھی ہے۔ ہر جگہ سے ماہ محرم کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اس سال جشن فرید 779 مطلب 700 اور کم و پیش 80 سال گزرنے کے باوجود بھی ہم اور آپ آج بھی بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ وہی گنج شکر بابا فرید الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں جن کی چاشنی، جن کی مٹھاس آج ہمیں آپ کو ان کا ذکر کرنے یا سننے پر معمور کر رہی ہے۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چشتیہ سلسلے کی وہ عظیم لڑی جو ہمارے پاکستان میں ہمارے لیے فخر کا باعث ہے۔ ہمیں بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی فیوز و برکات اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ حضرت قبلہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر خواجہ خواجگان خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ و مرید ہیں۔ ناظرین کرام، ایک واقعہ بڑا مشہور بھی آتا ہے کہ جب بابا فرید الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خواجہ خواجگان خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملنے جاتے ہیں تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی انہیں اپنے مرشد سے ملاتے ہیں، اور یہ واقعہ ملتا ہے کتابوں میں کہ خواجہ خواجگان ہند الولی عطا رسول خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے باقاعدہ باضابطہ بابا صاحب کو اپنے سینے سے لگایا اور اپنے تمام روحانی علوم بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قلب میں منتقل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ ہر شب منم فتادہ بغیر سرا